کہ وہ فرش ازا پر تشریف لے آئیں۔ وہ تمام مستورات جو ہال کے باہر تشریف فرما ہیں ان سے بسط خلوص استدعا ہے کہ آپ فرش ازا پر آ جائیں تاکہ آغاز مجلس کیا جا سکے۔ ایک باواز بلند صلوات بر محمد و برائے سلامتی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نعرہ صلوات۔ برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ فاتحہ۔ الحمدللہ الذی هدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوات والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا علینا للہدی انا لنا للآخرۃ والأولی۔ حاضرین مجلس، جس آیے کریمہ کو آج کی اس تقریر کا عنوان سخن قرار دیا ہے، میں جانتی ہوں کہ آپ مسلسل تقریر ذاکرین سن رہے ہیں۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ مزید میرے بعد ابھی اور بھی ذاکرائیں ہیں، لیکن یقین جانیے کہ وہ تمام ذاکرائیں جو باہر سے یہاں پر بنارس میں تشریف لے کر آئی ہیں، وہ بہت سارے خیالات اپنے ساتھ لائی ہیں، بہت اشتیاق سے آپ کے سامنے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہ فرش ازا جہاں پر وہ تمام بیویاں تشریف فرما ہیں،
جن کو رونے کے لیے ہمارا دل آج بے قرار ہے۔ اور ان بہت ساری امیدوں کے ساتھ جیسے تمام لوگ سوچ کر آئے ہیں، میں بھی آئی ہوں، اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ جو چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گی، اگر آپ کی خوبصورت سماعتوں نے ساتھ دیا تو ہم بہت خوبصورت نتیجے پر پہنچیں گے۔ ایک باواز بلند صلوات بھیجے اتنی زور سے کہ جو باہر لوگ ہیں ان کو سنائی دی جائے۔ میں تمہاری ہدایت کروں گا۔ 1,24,000 پیغمبر، اور نہ صرف 1,24,000 پیغمبر، ان کے اولیاء، اوصیاء، خلفاء، کثیر تعداد۔ تمہیدی منزل ہے بیویوں، ابھی آغاز تقریر نہیں ہے۔ 1,24,000 پیغمبر صرف ہماری ہدایت کے لیے، بڑی تعداد ہے، لیکن اتنی بڑی تعداد بھی نہیں ہے۔ بھائی وہ خالق کائنات ہے، جس نے کائنات کو خلق کر دیا ہو، اس کے لیے 1,24,000 کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جس نے کائنات کو خلق کر دیا ہو، اس کے لیے 1,24,000 نبیوں کو بھیج دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ ان 1,23,999 انبیاء کے علاوہ ختم المرسلین کو بھیجا، 1,24,000 نبیوں میں ایک بھی عورت کو یہ منصب نہیں دیا۔ ماشاءاللہ صاحب فہم مجمع ہے، صاحب علم مجمع ہے۔ آپ مسلسل صبح سے تقریر ذاکرہ سن رہے ہیں۔ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا کہ 1,00,000 میں تمہاری ہدایت کروں گا، 1,24,000 نبی۔ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک بھی عورت کو منصب نبوت نہیں دیا، نہ منصب نبوت دیا، نہ منصب امامت دیا۔ پوری توجہ چاہتی ہوں سامعین گرامی کی، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیا عورت کے پاس عقل نہیں ہے؟ عورت کے پاس علم نہیں ہے؟ عورت کو شعور نہیں ہے؟ عورت کے پاس کردار نہیں ہے؟ عورت کے پاس ہمت و حوصلے کی کمی ہے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ پالنے والے نے کسی ایک بھی عورت کو نہ منصب نبوت دیا، نہ منصب امامت دیا؟ اب کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں ماشاءاللہ صاحب فہم مجمع ہے، کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ کا قانون بھی عورتوں کے حق میں اتنا ہی ظالم و جابر ہے جتنا دنیا میں مردوں کا قانون؟ نہیں، وہ خالق کائنات ہے، وہ ناانصافی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ خالق کائنات بھی دیکھیں، اسلام علم کا مذہب ہے، اسلام عقل کا مذہب ہے، اسلام حق کا مذہب ہے، اسلام فرض کا مذہب ہے۔ سوچنے کی پوری گنجائش ہے کہ خالق کائنات نے عورت کو منصب نبوت یا منصب امامت کیوں نہیں دیا؟ کیا وجہ ہے؟ کیا عورت کے پاس عقل نہیں ہے؟ عورت کے پاس علم نہیں ہے؟ شعور نہیں ہے؟ کردار نہیں ہے؟ ہمت و حوصلہ نہیں ہے؟ جذبے کی کمی ہے؟ ایک سے ایک خواتین گزری ہیں جن کے پاس نہ ہمت و حوصلے کی کمی تھی، نہ جذبے کی کمی تھی، نہ علم کی کمی تھی۔ اور اگر دیکھیے اس منزل پر آپ بحث کی بات کریں تو علمی گفتگو کریے، زبان سے بحث مباحثہ آسان بات ہے، لیکن اگر ہم علمی بات کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مردوں کا دامن بھی کم داغدار نہیں ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اس روئے زمین پر پہلا خون مرد نے بہایا، جناب نوح سے بغاوت کرنے والا مرد،
जनाब इब्राहिम को आग में फेंकने वाला मर्द, जनाब ईसा को सूली पर चढ़ाने वाला मर्द, जनाब मूसा को आवारा वतन करने वाला मर्द, खुदा के मुकाबले में दावा खुदाई करने वाला फिरौन भी एक मर्द, खुदा के घर के बराबर में अपना घर बनाने वाला भी एक मर्द। और आप दूसरी तरफ देखें, कसरे फिरौन में, आप दूसरी तरफ देखें, कसरे फिरौन में जनाब ईसा की परवरिश करने वाली जनाब मरियम एक औरत है। कसरे फिरौन में जनाब मूसा की परवरिश करने वाली जनाब आसिया एक औरत है। शरे यहूदी से जनाब ईसा को पनाह में रखने वाली जनाब मरियम एक औरत है। जनाब इस्माइल को शिद्दत अतश में पानी फराहम करने वाली जनाब हाजरा भी एक औरत है। मुरसले आज़म को सुकून ज़िंदगी अता करने वाली खतीजतुल कुबरा एक औरत है। बल्कि पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ रही हूँ कि खतीजतुल कुबरा वो औरत है। अगर खतीजतुल कुबरा जैसी औरत तारीख़ इस्लाम में ना होती तो ना बज़्म पैगंबर में भीड़ भाड़ होती, ना इस्लाम में शान व शौकत होती, ना इस्लाम इस मंजिल पर नज़र आता। बल्कि तवारीख़ इस्लाम के बरक गर्दाने के बाद हम ये भी कह सकते हैं कि सदर इस्लाम के टुकड़े तोड़ तोड़ कर जेबें भरकर गनी व मालदार बनने वाले मर्द थे और अपने टुकड़ों पर पूरी उम्मत की परवरिश करने वाली खतीजतुल कुबरा एक औरत थी। जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो ये ना कहिए कि औरत के पास इल्म नहीं है, औरत को शऊर नहीं है, औरत का किरदार नहीं है। लेकिन फिर सवाल अपने मकाम पर है कि मनसब क्यों नहीं दिया। हम मानते हैं कि अल्लाह ने औरत को बड़े इख्तियारात दे रखे हैं, इल्म हासिल करने का हक दिया है, तालीम और तदरीस के हुकूक दिए हैं, औलाद पर इताअत वाजिब करके शहजादी का मर्तबा दिया है, शौहर की शरीके हयात बनाकर घर का जिम्मेदार बनाया है, निकाह करने का इख्तियार दिया है। कुदरत का कानून कहीं भी औरत के हक में नाइंसाफी नहीं कर रहा है। इस्लाम हक का मजहब है, इस्लाम इल्म का मजहब है। वो इस्लाम जो मुसलसल हुकूक का नारा लगा रहा है। अब देखिए, ये दुनिया जो हमारे लिए इम्तिहान गाह है, हम मुसलसल हक और फर्ज के गिर्द हैं। हुकूक इलाही, हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद वो हुकूक हैं कि अगर हमने ना पूरे किए तो अल्लाह बख्श भी नहीं रहा है। अब देखिए नज़ाकत, देखिए इस्लाम की। अल्लाह कह रहा है मैं तुम्हारा खुदा हूं। तुमने नमाज नहीं पढ़ी है कभी और तुमने सबका दिल से तौबा कर ली तो मैं माफ कर दूंगा। लेकिन अगर तुमने भाई का हक नहीं दिया, बहन का हक नहीं दिया, शौहर का हक नहीं दिया, ज़ौजा का हक नहीं दिया, पड़ोसी का हक नहीं दिया, औलाद का हक नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। इतनी सख्ती है इस्लाम में। भाई बहन का हक, शौहर ज़ौजा का हक, अल्लाह इतनी बड़ी हक तलफी मुमकिन ही नहीं है। आप देखिए, अक्सर लोग कहते हैं ये बात इस्लाम में समझ में नहीं आती कि भाई कमाया हमने, जिंदगी भर जोड़ा हमने, जमा हमने किया, मुसीबतों से ज़िंदगी गुजारी और जब मरने लगो तो वसीयत करके जाओ, तकसीम करके जाओ मीरास, क्योंकि अल्लाह हुक्म दे रहा है अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। क्यों भाई? ज़िंदगी भर कमाया हमने, जमा किया हमने, मुसीबत से ज़िंदगी गुजारी हमने, बंटवाने वाला अल्लाह कौन? का नहीं। अगर तुम इस्लाम के मानने वाले हो, अगर तुम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हो तो तुम्हें मीरास तकसीम करना पड़ेगी। लेकिन वहां भी
کے ساتھ ناانصافی ہے، میں نہیں کہہ رہی ہوں، لوگ کہتے ہیں ماں بھی عورت کے ساتھ ناانصافی ہے۔ جب میراث میں تقسیم کی باری آئی تو لڑکوں کو دوہرا حق دے دیا، لڑکیوں کو اکہرا حق دیا، اور دوہرا حق پا کر لڑکے اتنا مغرور ہو گئے کہ بہن کا اکہرا بھی دبا لیا۔ کہ نہیں، اسلام میں کہیں بھی ناانصافی نہیں ہے، کہ ناانصافی ہے، میں نہیں کہہ رہی، یہ عام تصور ہے جو ذہنوں میں مسلسل چلتا ہے کہ بھائی عام تصور یہ ہے کہ شخص جسے بیاہ کر اپنے گھر میں لاتا ہے، جسے وہ زوجہ کہتا ہے، مانو اس کے اوپر اس کی اطاعت واجب ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہے۔ تو یہ کون سی بات ہوئی کہ عورت پر مرد کی اطاعت واجب؟ اب مرد مغرور ہو گیا، اس نے جس عورت کو گھر میں لے کر آیا اسے اپنا غلام سمجھنے لگا، اسے لونڈی سمجھنے لگا، گھر کا سارا کام کرے، بچوں کی ذمہ داری، گھر کی ذمہ داری۔ بھائی دیکھیے، ایک نظریے سے مت دیکھیے، اگر اللہ نے عورت پر شوہر کی اطاعت واجب قرار دی ہے، ایک مرد کا ماتحت بنایا ہے، تو اگر کسی عورت کے 3 بیٹے ہیں تو تینوں کو اس عورت کا ماتحت بنایا ہے، تینوں بیٹوں پر عورت کی ماں کی اطاعت واجب ہے۔ اب رہ گیا میراث کا معاملہ، پوری توجہ چاہتی ہوں سامنے گرامی، رہ گیا میراث کا معاملہ، لڑکے کا دوہرا حصہ، لڑکی کا اکہرا حصہ۔ اس لیے کہ ایک لڑکا جو اپنے گھر میں رہتا ہے، بیوی کر کے لاتا ہے، اس کے نان و نفقے کی ذمہ داری شوہر پر ہے، اسے ملا دوہرا حصہ، اور لڑکی باپ کے گھر سے لے گئی اکہرا حصہ، جب شوہر کے گھر میں پہنچی تو وہاں بھی ملا اس کو اکہرا حصہ، ہو گیا دوہرا حصہ۔ یہاں پر بھی کہیں بھی اسلام نے ناانصافی نہیں کی ہے، بھائی یہاں سے سلام کرائی، وہاں وہ دکھائی، دوہرا ہو گیا۔ اور چونکہ لڑکے کو دوہرا دیا کیونکہ لڑکی کے نان و نفقے کی ذمہ داری لڑکے پر ہے، یہ تو ہمارا دستور ہے یا ہماری شرافت کہہ لیجئے کہ ہم پکا کر دیتے ہیں، ورنہ شریعت تو یہ کہہ رہی ہے کہ نان کی ذمہ داری شوہر پر ہے، تم پکا کر دو یا لا کر دو۔ صلوات بھیجے محمد۔ دیکھیے شریعت کی بات ہے، شریعت تک رہنے دیجیے، عمل نہ کریے گا، اس لیے کہ ہم ساری چیزیں تو دوسرے مذہب کی اختیار کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کا طریقہ یہ ہے، پوری توجہ چاہوں گی، ماؤں کا مجمع ہے، بہنوں کا مجمع ہے، اور اس سے بہتر موقع شاید کہیں ملے۔ ہمارے یہاں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ایک لڑکے کی شادی طے ہوتی ہے تو والدین جتنا زیادہ پڑھایا ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے، جتنا زیادہ لڑکے کو پڑھایا ہے وہ سب دہیج سے وصول کرنا چاہتا ہے۔ بھائی اتنا زیادہ لڑکے کو پڑھایا ہے، اتنا زیادہ چاہیے ہے۔ اب تو دوسرا طریقہ ہے، منہ سے دہیج نہیں مانگیں گے تو یہ دیکھ لیں کہ لڑکی جاب کرتی ہے۔ شریعت کی بات نہیں پڑھ رہی ہوں، دنیاوی بات پڑھ رہی ہوں۔ اب جب لڑکے کی شادی طے ہو رہی ہے، جناب بیٹھے بیٹھے ہیں، کیا ہے، یہ لینا ہے، وہ لینا ہے، وہ لینا ہے۔ شادی طے ہو گئی اور وہ لڑکی جو گھر میں آئی تو اس نے دیکھا کہ خالی یہ کمرہ تو اس کا ہے، بیڈ میرے باپ نے دیا ہے، صوفہ میرے باپ نے دیا ہے، فریج میرے باپ نے دی ہے، سواری پر میرے باپ کی دی ہوئی چل رہا ہے۔ اس میں احساس برتری پیدا ہوا، اور جب لڑکی میں احساس برتری پیدا ہوا تو لڑکوں نے کہا آج کل کی لڑکیوں کا دماغ خراب ہے۔ بھائی شادی سے پہلے تمہارا دماغ خراب تھا، شادی کے بعد لڑکی کا دماغ خراب ہے۔ صلوات بر محمد۔
یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ مجھے زمانے کا نہیں پتا، میں اپنے ہندوستان کی بات کر رہی ہوں کہ خواتین مشورہ دیتی ہیں جا کر گھر بنوا لو، فرنیچر کیا کرو گی، وہ تو بہو دہیز میں لے آئے گی۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے؟ جب بی بی سیدہ اس منزل پر پہنچی جہاں پر لڑکیوں کے عقد ہوتے ہیں، مولائے کائنات گھر میں رسول خدا کے تشریف لائے، نظروں کو جھکائے ہوئے ہیں، رسالت مآب مسکرا رہے ہیں، یا علی میں جانتا ہوں تم سیدہ کی خواستگاری کے لیے آئے ہو نا، یہ بتاؤ تمہارے پاس مال دنیا میں کیا ہے؟ لڑکی کا باپ لڑکے سے یہ سوال کر رہا ہے کہ بتاؤ تمہارے پاس مال دنیا میں کیا ہے؟ کیا یا رسالت مآب آپ جانتے ہیں ایک مکان ہے، ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے، 4 چیزیں، کچھ نہیں اس کے علاوہ۔ کچھ بیچوں گا تو پیسے آئیں گے۔ ماشاءاللہ صاحب فہم مجمع ہے۔ کہا یا علی گھر نہ بیچنا، رہو گے کہاں؟ آج کتنے والدین کے مکان بک جاتے ہیں لڑکیوں کی شادیوں کے لیے۔ یا علی مکان نہ بیچنا، رہو گے کہاں؟ تلوار نہ بیچنا، جہاد کیسے کرو گے؟ گھوڑا نہ بیچنا، سفر کیسے کرو گے؟ یا علی تم اتنے شجاع و بہادر ہو کہ تمہیں زرہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، جاؤ اسے فروخت کر دو۔ جناب سلیمان کو زرہ دی گئی، اس زمانے کے حساب سے زیادہ الگ الگ روایتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ 500 درہم میں وہ زرہ فروخت ہوئی۔ جناب سلیمان لے کر آئے، رسالت میں آپ کے ہاتھوں میں لا کر رکھا، کہا یہ ہے سیدہ کا مہر، یہ ہے سیدہ کا مہر۔ اور اس پیسے سے رسالت مآب نے شادی کی تمام تیاریاں کی، چند برتن، معمولی سا بستر، ایک لباس۔ ہمارے یہاں مہر کا تصور کیا ہے؟ جناب مہر کو لون بنا لیا، شادی طے ہوئی، مولانا صاحب عقد پڑھا رہے ہیں، فلاں بنت فلاں کا عقد فلاں بنت فلاں کے ساتھ 50 لاکھ دینار سرخ پر کیا جاتا ہے، قبول ہے؟ صاحبزادے کہہ رہے ہیں قبول ہے۔ 50,000 دینار سرخ والد نے بھی نہ دیکھی ہوں گی، بیٹا کہہ رہا قبول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دینے کی نیت ہو تو کان کھڑے ہو کہ 50,000 تو بہت ہوتا ہے، دینے کی نیت ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، مجھ سے کوئی قانونی بحث کرے تو میں بتاؤں کہ اگر شوہر کی نیت مہر دینے کی نہیں ہے تو زوجہ جائز بھی ہے یا نہیں ہے؟ صلوات بھیجے محمد۔ ایک چیز دینا تھی، مہر، اسے بھی لون بنا دیا، آج دے دیں گے، کل دے دیں گے، اچھا دے دیں گے، بیوی معاف کر دو۔ لیکن نفسیات کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ دہیز بھی لے کر آئے، مہر جو دینا تھا وہ بھی معاف کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی معاف کر دیا۔ لڑکیاں یہ سمجھ رہی ہے کہ ہمیں شوہر نہیں ملا ہے، غلام ملا ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ دیکھیے بنیادی برائی کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ نیت ہی نہیں صحیح ہے۔ ہمارا اسلام کیا ہے؟ بی بی سیدہ رخصت ہو کر آئی۔ دیکھیے دونوں چیزیں ہیں، جب بی بی سیدہ رخصت ہو کر آئیں گھر میں اور دوسرے دن رسالت مآب بیٹی کی خواستگاری کے لیے آئے تو دیکھا کہ سیدہ وہی پرانا لباس پہنے ہوئے بیٹھی ہے۔ کہا بیٹی میں نے تمہیں ایک نیا لباس خوشنود شوہر کے لیے دیا تھا، تم نے وہ بھی نہ پہنا۔ کہا بابا جب میں کل یہاں آئی رخصت ہو کر
تو ایک سائل نے مجھ سے سوال کیا، پوری توجہ چاہوں گی سننا۔ بابا سائل نے مجھ سے سوال کیا کہ میں برہنہ ہوں، مجھے لباس دے دو۔ بابا مجھے شرم آئی کہ میں نیا لباس پہنوں اور ساحل کو پرانا لباس دے دوں۔ بابا میں نے وہ نیا لباس ساحل کو دے دیا۔ سیدہ میں نے تمہیں خوشنودی شوہر کے لیے ایک لباس دیا تھا، بابا آپ نے مجھے شوہر بھی تو ایسا دیا ہے جو میرے اس عمل پر خوش ہو گیا ہے۔ صلوات بھیجیں۔ خاموش ہے، کیوں؟ یہ صرف اور صرف مصلحت پروردگار ہے۔ بلکہ بیویوں جب تاریخ کی ورق گردانی کی تو ہم نے دیکھا کہ پالنے والے نے عورت کو منصب تو نہیں دیا، لیکن جب بھی منصب داروں کے منصب پر حرف آیا ہے تو ایک غیر منصب دار خاتون نے آگے بڑھ کر منصب داروں کے منصبوں کو بچایا ہے۔ جب منصب امامت پر حرف آیا تو بھی پاکیزہ کردار خاتون بی بی سیدہ نے آگے بڑھ کر منصب امامت کو بچایا ہے، اور جب میدان مباہلہ میں منصب نبوت پر حرف آیا تو بھی بی بی سیدہ نے آگے بڑھ کر منصب نبوت کو بچایا ہے۔ صلوات بھیجیں۔ شاید یہ مصلحت پروردگار ہے کہ کوئی ایک کردار ایسا ہونا چاہیے کہ جو تمام منصب کے جھگڑوں سے الگ ہو، اور جب منصب میں جھگڑے پیدا ہو، غاصب پیدا ہو، اختلافات پیدا ہو تو یہ غیر منصب دار خاتون آگے بڑھ کر منصب داروں کے منصبوں کو بچا لے۔ ایسا نہیں ہے، بی بی سیدہ کو منصب نہیں دیا پالنے والے نے، لیکن آپ دیکھیے کہ مردوں کے لیے 13 آئے مگر عورتوں کے لیے صرف ایک خاتون، اور وہ بھی قیامت تک کے لیے کافی ہو گئی، کسی دوسری خاتون کی ضرورت بھی نہ پڑی۔ عورت کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس پر بی بی سیدہ نے روشنی نہ ڈالی ہو۔ مردوں کے لیے 13 آئے، عورتوں کے لیے صرف بھی، اور قیامت تک کے لیے کافی ہو گئی۔ مگر بیویوں، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر پالنے والے نے 13 مردوں کو بھیجا اور ان میں صرف ایک عورت کو بھیجا تو ان 13 مردوں کے کمالات و جمالات کا مجموعہ بنا کر اس ایک خاتون کو بھیجا ہوگا۔ اور ہم نے دیکھا تاریخ میں کہ 13 مردوں کے کمالات و جمالات کا مجموعہ ہے یہ بی بی سیدہ۔ پالنے والے جب ایک اکیلی خاتون کو بھیجا تو 13 کے کمالات و جمالات بھی ہوں گے، ہاں 13 مردوں کے کمالات و جمالات ہیں۔ انداز رسول کا ہے تو شجاعت علی کی ہے، بولتی ہے تو حسن معلوم ہوتی ہے، چپ رہتی ہے تو حسینی کردار بن جاتی ہے۔ زین العابدین کا علم نظر آتا ہے، محمد باقر کی شان نظر آتی ہے، تقویٰ تقی جیسا ہے، طہارت نقی جیسی ہے، جلال و غضب میں عسکریت پائی جاتی ہے، ارشاد و ہدایت میں مہدیت کا انداز ہے۔ تیرہ مردوں کے کمالات و جمالات کا مجموعہ ہے بی بی سیدہ۔ وہ بی بی سیدہ کہ جن کے لیے رسالت مآب تعظیم کو کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور جب کبھی بی بی سیدہ گھر میں تشریف لاتی تھی تو رسالت مآب اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنی جگہ اپنی بیٹی کو بٹھا دیا کرتے تھے۔ مگر یہ احترام، یہ عزت، یہ اہمیت ایک بیٹی کی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کہیں تاریخ میں نہیں دیکھا کہ کسی باپ نے اپنی بیٹی کی اتنی عزت کی ہو۔ نہیں بیویوں، ہمارے زمانے کا دستور یہ ہے
کہ اگر کسی چھوٹے سے ملک کا پرائم منسٹر ہمارے بڑے ملک میں آتا ہے تو اس بڑے ملک کا پرائم منسٹر ہی استقبال کے لیے جاتا ہے. وہ جو کھڑے ہو رہے تھے، ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے نہیں کھڑا ہو رہا تھا، ایک ہادی اپنے برابر کے ہادی کے احترام کے لیے کھڑا ہو رہا تھا، کیونکہ رسول مردوں کے لیے ہادی بن کر آئے، سیدہ عورتوں کے لیے ہادی بن کر آئے. ایک جملہ جو آپ مسلسل صبح سے سن رہی ہوں گی، فاطمہ بیزت منی، فاطمہ بیزت منی، فاطمہ بیزت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. بزرگ بہتر جانتے ہیں، بچیوں سے اور بہنوں سے خطاب کر رہی ہوں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یہ رسالت مآب نے کہا. ٹکڑا کسے کہتے ہیں؟ ٹکڑا اسے کہتے ہیں کہ اگر پورے میں سے تھوڑا سا نکال دیا جائے تو پورا کا پورا ناقص ہو جائے. تصور شرط ہے بیویوں. میں کوشش کر رہی ہوں کہ میرے جملے آپ کے ذہنوں میں سے ہو کر جائیں، سروں پر سے گزر کر نہ جائیں. فاطمہ بیزت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جز ہے. کون سا جز ہے فاطمہ؟ رسالت مآب کے تو متعدد جز ہے. چہرہ بھی جز ہے، ہاتھ بھی جز ہے، پیر بھی جز ہے، دل و جگر بھی جز ہے، آنکھیں بھی جز ہے. کون سا جز ہے بی بی سیدہ؟ اگر میں یہ کہوں کہ فاطمہ محض عین رسول ہے، اگر میں یہ کہوں کہ فاطمہ محض دست رسول ہے، اگر میں یہ کہوں کہ فاطمہ محض دل رسول ہے، اگر میں یہ کہوں کہ فاطمہ محض پہلو رسول ہے، کلام کی فصاحت و بلاغت ختم ہو جائے گی. بیویوں، رسالت مآب کہہ رہے فاطمہ بیزت منی، فاطمہ میرا جز ہے. اگر میں رسول ہوں، فاطمہ میری رسالت کا جز ہے. اگر میں صاحب معراج ہوں، فاطمہ عروج نبوت ہے. اگر میں ہادی ہوں تو فاطمہ ہادی ہے. اگر میں صادق ہوں، فاطمہ صدیقہ ہے. مجھ میں اور سیدہ میں کوئی فرق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ میں مردوں کے لیے ہادی ہوں، سیدہ عورتوں کے لیے ہادی ہوں. کوئی فرق نہیں ہے. اگر میں صادق ہوں تو بی بی صدیقہ ہے. بس ایک جملہ کہہ کے بیویوں، مجھے معلوم ہے کہ آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں، ایک جملہ کہہ کر موضوع کا حق ادا کر رہی ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ اگر اللہ نے عورت کو منصب نہیں دیا تو اس کی عزت و حرمت اور پاک و پاکیزگی میں کوئی کمی ہے. یہ صرف مصلحت پروردگار ہے جو کوئی نہیں جانتا. اگر میں صادق ہوں، فاطمہ صدیقہ ہے، پھر کیوں مانگی بھرے دربار میں گواہی سیدہ سے. بیویوں، فدق سے فدق نہیں ہے، ایک پراپرٹی کا جھگڑا نہیں ہے. بی بی کہتی ہے کہ فدق نہیں ملا کوئی غم نہیں ہے. میں نے تو اس لیے سوال کیا کہ روز محشر بابا یہ نہ کہہ دے کہ بیٹی تم نے مانگا تو ہوتا. لیکن جب واپس در پر آ کر دق الباب کیا اور ثانیہ زہرا نے در کھولا تو ایک بار اماں کی شکل دیکھی. اماں، تم جانتی تھی نا کہ حق نہیں ملنا، تو یہ بتاؤ بھرے دربار میں کیوں گئی تھی؟ اماں دیکھو اس غم میں تم کتنی ضعیف ہو گئی ہو. اماں تمہاری کمر خم ہو گئی ہے، تمہارے بالوں میں چاندنی اتر آئی ہے، تمہارے چہرے کا رنگ زرد ہے. زینب، میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ مجھے فدق نہیں ملا. زینب، آج میں دربار دیکھ کر آئی ہوں. زینب، آج میں دربار دیکھ کر آئی ہوں. میرے سر پر تو چادر تھی، لیکن تمہارے سر پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ چادر بھی نہ ہوگی. زینب، مجھے اس غم نے ضعیف نہیں کیا کہ مجھے فدق نہیں ملا. مجھے تو یہ غم لے گیا کہ میری بابا کی سند کے پرزے پرزے ہو گئے.
اور بیویوں، اس کے بعد بی بی سیدہ رسالت مآب کی قبر پر پہنچی. بابا اب مجھے زندہ نہیں رہنا، خدارا مجھے اپنے پاس بلا لو. ماشاءاللہ صاحب فہم مجمع ہے، میری مائیں بیٹھی ہیں، میری بہنیں بیٹھی ہیں. اگر جملہ سمجھ جائیے گا تو موضوع کا حق ادا کریے گا. انصاف سے بتائیے کہ کوئی 18 برس کی بہن کے سر میں چاندنی اترتی ہے؟ کسی 18 برس کی بہن کی کمر خم ہوتی ہے؟ کوئی ماں جس کے ننھے ننھے سے بچے ہو وہ مرنے کی تمنا کرتی ہے؟ بعد رسول 70 یا 75 دن زندہ رہی. اتنا گریا اور گریا کا وہ انداز کہ لوگ پریشان ہو گئے. اور مولا کائنات کے پاس ایک گروہ آیا. مولا جب سیدہ روتی ہیں تو ہمیں بہت اذیت ہوتی ہے، آپ ان سے کہیے کہ ایک وقت معین کر لیں، یا دن کو روئیں یا رات کو روئیں. بیت الحسن تعمیر ہوا، جی بھر کے بی بی نے گریا کیا. بس بیویوں جب میں یہ روایت پڑھتی ہوں تو مجھے کربلا کا وہ منظر ضرور یاد آتا ہے کہ بی بی کے لیے بیت الحسن تعمیر کیا گیا. جتنا جی چاہو باپ کو گریا کرو، مگر ہائے رے حسین کی یتیمہ، ہائے رے وہ غریب سکینہ کہ اگر باپ کو روتی ہے تو شمر تازیانوں سے اذیت دیتا ہے. بیویوں بڑی مماثلت ہے اس دادی اور پوتی میں. اب دھیرے دھیرے وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ جب دکھ کی ماری بابا سے جا ملے گی. ظلم کی انتہا ہو گئی بیویوں، ظلم کی انتہا ہو گئی. دروازے پہ لکڑیاں جمع کی گئی، دروازہ گرایا گیا. تصور شرط ہے، تواریخ اسلام لکھ رہی ہے کہ دروازے کے ایک طرف ہجوم ہے، ایک طرف سیدہ ہے، ادھر دیوار ہے، ادھر دیوار ہے، ادھر دروازہ ہے، بیچ میں رسول کی چاہنے والی بیٹی سکینہ ہے. تصور کرنا کہ جب دروازہ گرایا گیا ہوگا سیدہ کہاں گئی ہوگی؟ دروازے اور دیوار کے بیچ میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. محسن شہید ہو گیا، پسلیاں چور چور ہو گئی. اے بیویوں، وقت آخر آ گیا. یہ غم سیدہ کو لے گیا. کبھی بھی سیدہ کا بایاں ہاتھ پسلیوں سے جدا نہ ہوا. بیوی مرتے مر گئی، انتقال فرما گئی، مگر بایاں ہاتھ پسلیوں سے جدا نہیں ہوا. مگر ایک دن ایسا آیا کہ بی بی سیدہ بہت بے چین ہے. کبھی صحن میں جاتی ہے، کبھی حجرے میں جاتی ہے، کبھی صحن میں آتی ہے، کبھی حجرے میں آتی ہے. اسما آگے بڑھی. اے بی بی آج کچھ زیادہ ہی بے چین ہو. کہا ہاں چچی اسما، آج میری بے چینی کی خاص وجہ ہے. کہا بیٹی کیا وجہ ہے؟ کہا اسما میری بے چینی کی وجہ یہ ہے کہ عرب میں جنازہ اٹھنے کا جو دستور ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے. جنازہ اس طرح سے اٹھتا ہے کہ ایک عورت کے قد و قامت نظر آتے ہیں. میں نہیں چاہتی کہ کوئی مجھے دیکھے. میری وفات کے بعد بھی اسما آگے بڑھی، ایک تابوت کی شکل بنائی. اے بی بی حبش کا طریقہ ہے کہ اس تابوت میں جنازہ اٹھایا جاتا ہے. تواریخ اسلام لکھتی ہے کہ پہلی بار رسالت مآب کے انتقال کے بعد سیدہ کو مسکراتے دیکھا گیا. اے بی بی اسما، میں چاہتی ہوں میرا جنازہ اسی طرح سے اٹھے. لو وقت آخر آ گیا. بی بی حجرے میں گئی، حسنین گھر میں تشریف لائے.
جنازے تاریخ میں کہ جو بڑے زخم لے کر گئے، یا دادی کا جنازہ یا پوتی کا جنازہ، وقت غسل سکینہ کا ہاتھ گلے پر، کرتا جسم سے چمکا ہوا، اے بیویوں، بی بی شہزادی کو، شہزادی زینب کو ان کی ماں کا پرسہ، شہزادی ام کلثوم کو ان کی ماں کا پرسہ، جنازہ تیار ہوا۔ اے بیویوں، ہمارے زمانے کا دستور ہے کہ جب جنازہ تیار ہوتا ہے تو بچوں کو ماں کی آخری دیدار کے لیے قریب بلایا جاتا ہے۔ مولا کائنات آگے بڑھے، اے حسنین ماں کا آخری دیدار تو کر لو، اے زینب ام کلثوم ماں کا آخری دیدار کر لو۔ زینب ام کلثوم آگے بڑھی، ماں کا آخری دیدار کیا۔ امام حسن آگے بڑھے، ماں کا آخری دیدار کیا۔ ماں کا لاڈلا حسین سر نے اڑائے بیٹھا ہے، اماں بلائیں گی تو حسین جائے گا۔ اے اماں، تم بلاتی ہو تو حسین آتا ہے۔ بندے کا پن ٹوٹے، میرے لال ماں کی آغوش میں آ جا۔ حسین آگے بڑھے، ماں کی میت سے لپٹ گئے۔ اے اماں، آج تم نے بلایا ہے، تمہارا لال آیا ہے، کر کربلا میں حسین بلائے گا۔ اے اماں، بہت مجبور بیٹا ہوگا، ماں کو یاد کرتا ہوگا۔ اے اماں، ضرور آ جانا۔ حسین ماں کی میت سے لپٹے بیان کر رہے ہیں، زمین و آسمان ہل رہے ہیں، آواز ربانی آئی، اے جبریل جاؤ حسین کو ماں کی میت سے جدا کرو۔ اے بیویوں، آخری جملے ہیں، جاؤ جبریل حسین کو ماں کی میت سے جدا کرو۔